السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر چھوڑ اب سارے ذکر ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، مختصر بات، لیکن دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھو، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے،
نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل جو زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے، وہ عمل سے بنتی ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قرآن کو سنیں گے اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو سکتی نہیں ہے۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے سوال کر لیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب اگر عمل کی نیت سے سنیں گے اللہ پاک ہدایت کے فیصلے کرے گا تو ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے صحابہ کرام، اللہ موت کے وقت کلمہ زرسی فرمائے گا۔ اس سے بڑی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ اور مرنا ہر کسی کو ہے، بولو بے شک۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، نبیوں کا آنا سچی دلیل، نبیوں کا آنا پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے ولیوں کا انکار کیا، ولیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے فرشتوں کا انکار کیا، فرشتوں کو نہیں مانتے، قبر کو نہیں مانتے، حشر کو نہیں مانتے۔ لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی۔ اور یہ 2020 گزر چکا ہے، 2021 گزرنے کو ہے۔ بہت سے لوگ دنیا سے گئے، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا
چلا گیا حالانکہ سوچا تک نہیں تھا، کسی کو معمولی کھانسی تھی دنیا سے چلا گیا حالانکہ سوچا تک نہیں تھا، کسی کو معمولی بخار تھا دنیا سے چلا گیا حالانکہ ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ فلانا دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، جب کسی کے انتقال کی خبر ہمارے موبائل پر آوے تو اس وقت فوراً یہ تصور کرنا چاہیے کہ آج اس کے موت کی خبر مجھے دی جا رہی ہے، لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ میری موت کی خبر بھی کسی کو دی جائے گی۔ دنیا سے جانے والا ہر انسان دنیا میں بسنے والے لوگوں کو ایک پیغام دیتا ہوا جاتا ہے، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں میری زندگی کو دیکھ لو، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا یا کھانا کھاتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری باتوں کی محفل میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، ایک وہ زمانہ تھا میں تمہاری آپس کی مجلسوں میں شریک رہتا تھا یا شریک رہتی تھی، لیکن آج وہ گھڑی آئی تم نے میرے جسم سے کپڑے کو نکالا اور تم نے مجھے کفن پہنایا، گھر سے نکالا، محلے سے نکالا، گاؤں سے نکالا اور قبرستان کے حوالے کر دیا۔ جیسا میرا آج یہ حال ہوا ہے کل وہ تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے قل، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا میرے محبوب دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، متاع الدنیا قلیل، جس دنیا کی محبت میں، جس دنیا کی لالچ میں، جس دنیا کی حرص میں تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہو، جس دنیا کی محبت میں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، جس دنیا کی محبت میں رشتہ دار نے باتیں بند کر دی ہیں، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہو، جس دنیا کی محبت میں تم نمازیں پڑھتے نہیں، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑے دنوں کی زندگی ہے، تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی اور ہو رہی ہے۔ اور آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے والآخرۃ خیر لمن اتقى، دنیا میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، کوئی پریشانی میں ہوتا ہے تو کوئی راحت میں ہوتا ہے، ارے کوئی بنگلے میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، دنیا میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، دنیا میں کوئی پریشان ہے، کوئی راحت میں ہے، کوئی سخی ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، لیکن دنیا کی حالت کا کوئی اعتبار نہیں، اصل اعتبار آخرت کی حالت کا ہوگا۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یعنی یہاں تو اللہ پاک چاہے جھوپڑے میں رکھے، چاہے بنگلے میں رکھے، چاہے مالدار رکھے، چاہے غریب رکھے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، آخرت میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے کن لوگوں کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ قرآن کریم میں یاسین شریف میں اللہ فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نماز پڑھنے والے اور نماز نہ پڑھنے والے، رمضان کے روزے رکھنے والے اور رمضان کے روزے نہ رکھنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کرنے والے، اگرچہ ایک ہی گھر میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی محلے میں رہتے ہو، اگرچہ ایک ہی گاؤں میں رہتے ہو، لیکن قیامت میں ساتھ میں کھڑے رہنے کی اجازت نہیں، بلکہ مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، دو دن کی زندگی کیا خوشی منائے کیا غم کرے، حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے، دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، ہم کسی جگہ کا سفر کرتے ہیں تو جب تک اپنے گھر پر اطمینان سے نہیں پہنچ جاتے تب تک سکون ملتا، بولو ملتا ہے نہیں ملتا، جیسے ابھی میں سفر کر کے آیا ہوں لیکن دماغ میں گھر سوار ہے کب عافیت کے ساتھ گھر پر پہنچوں گا، یہ تو دنیا کی زندگی کا ایک
نظام ہے تو دنیا کی زندگی میں ہم مسافر ہیں، اصل ہمارا گھر جنت ہے۔ اللہ عافیت کے ساتھ اس کے حصول کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے دنیا میں ہر ایک کی مختلف حالتیں ہیں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، لیکن آخرت کی زندگی بھلائی والی ہے، سکون والی ہے، اطمینان والی ہے۔ آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ لمن اتقوا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے، جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزاری ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری ہے۔ میرے بھائیو، اگر دنیا کی زندگی میں کسی کو پریشانی پہنچتی ہے، کسی کو دکھ پہنچتا ہے، اللہ سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو عافیت والی زندگی نصیب فرمائے۔ لیکن ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو گیا، کوئی رشتہ دار بیمار ہو گیا، کوئی اور تکلیف پہنچ گئی تو ہم چوکنڈا ہو جاتے ہیں۔ اور کیسے چوکنڈا ہوتے ہیں کہ وہ فلانی بیماری اس کو لگی ہے، وہ بیماری مجھے نہ لگ جائے، وہ فلانی تکلیف اسے پہنچی ہے، وہ تکلیف مجھے نہ پہنچے۔ اور حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو پریشان دیکھو کہ بیچارہ قرض میں ڈوب چکا ہے، اس کی دکان اچھی نہیں چلتی، اس کے کاروبار میں پریشانی ہے، اس کو حلال روزی کے معاملے میں پریشانی ہے، اس کو بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، اسے پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، اور بولو راحت دینے والا کون؟ اللہ۔ پریشانی دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ اور پریشانی دور کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ لیکن کسی پریشان حال آدمی کو دیکھ کر ہم نے ایک دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی۔ یہ تو دعا بیچ میں مجھے یاد آئی، اس لیے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی پریشان ہے، کوئی آدمی حالات میں ہے، کوئی آدمی بیچارہ ٹینشن میں ہے، اور اس کو ٹینشن میں دیکھ کر ہم نے ایک دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ چھوٹی سی دعا کو پڑھنے کی برکت سے دعا کا ترجمہ الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی اس پریشانی میں، جس پریشانی میں تجھے مبتلا کیا ہے، اس پریشانی سے مجھے بچائے رکھا ہے۔ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اپنی تمام مخلوق پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ یہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میرے کسی امتی نے کسی کو پریشان دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو موت تک اسے وہ پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، اگر کسی کو پریشانی پہنچی، کسی کو دکھ پہنچا اور ہم خوش ہو رہے ہیں، سارو تھیو پیلا نے او تھئی گયો، بہુ سارو تھیو، پیلو فلاણા કેસમાં ફસાવી ગયો، બહુ સારું થયું، પેલો ફલાણી પ્રોબ્લેમમાં પડી ગયો، બહુ સારું થયું۔ یعنی ہمارا کوئی مومن بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی پڑوسی پریشان ہے اور ہم اس کو پریشان دیکھ کر بجائے اللہ سے اس کے لیے راحت مانگنے کے دل میں خوش ہو رہے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک وہ پریشانی اس کے سر پر سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے بندے کو پریشان کر دیتے ہیں۔ تو میں اصل سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم چوکندہ ہوتے، بولو کہ ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ہم نے کتنے جنازے دیکھے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، کس بات سے سنبھل جا؟ فجر کی نماز میں سوتے ہوئے سنبھل جا۔ 2020 گزر چکا ہے، 2021 گزرنے کو ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازے دیکھے، کئیوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے باوجود مسلمانوں کے محلے کا حال یہ ہے کہ جب فجر کی نماز میں کسی مسلمان کے محلے سے گزر جائے تو یہ فیصلہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی مسلمان کے محلے سے گزرے ہیں یا کسی غیر کے محلے سے گزرے ہیں۔ یعنی آج تک اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنے کے باوجود مسلمان کی آنکھیں نہیں کھلی کہ وہ اللہ کے سامنے جھک جاتا، مسلمان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والا بن جاتا۔
इंसान संभल जा अब भी तू, अल्लाह की नाफरमानी करते हुए संभल जा, किसी को धोखा देते हुए संभल जा, किसी पर इल्जाम लगाते हुए संभल जा, किसी की बुरी बात करते हुए संभल जा, आंखों से गलत देखते हुए संभल जा, कानों से गलत सुनते हुए संभल जा, जुबान से गलत बोलते हुए संभल जा। इंसान संभल जा अब भी तू, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक का नंबर आने वाला है। अब मुझे कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करनी, मुझे शुरू में आपको बतलाया था कि मौत के वक्त कलमा मिला तो बोलो क्या मिलेगी? कामयाबी। इससे अच्छी कोई घड़ी होगी नहीं कि हम दुनिया से जा रहे हो और मौत के वक्त हमें कलमा मिल जाए। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन काना आखिरु कलामी ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी ज़िंदगी का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में ज़रूर दाखिल होगा। लेकिन हम तो दुनिया की ज़िंदगी ऐसी गुजारते हैं जैसे आखिरत में अल्लाह के सामने खड़ा होना ही ना हो। दुकान में बिजी है तो ऐसे बिजी हैं कि हमेशा ये दुकान साथ रहने वाली है। कारोबार में बिजी है तो ऐसे बिजी है कि हमेशा ये कारोबार साथ रहने वाला है। हालांकि दुनिया को हर एक ने छोड़ा है और हर एक से दुनिया छूटी है। इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है, फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। दुनिया की फिक्र करने में सारी जिंदगी गुजर गई। अरे बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, बुढ़ापा आ गया। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख, छोड़ अब सारे जिक्र मौला करके देख। दुनिया वालों के सामने सवाल करते करते, दुनिया वालों की तारीफें करते करते जुबानें घिस गई हैं। काश उस परवरदिगार आलम को याद किया होता, उसके सामने झुके होते, उसकी नमाजें पढ़ी होती तो इनाम क्या मिलता? फज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम मुझे याद करते तो मैं तुम्हें याद कर लेता। और अल्लाह की याद से बड़ी कोई चीज हो सकती है? छोड़ अब सारे जिक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। दुनिया में कोई कितना भी अच्छा जिगरी दोस्त क्यों ना हो, लेकिन यूं नहीं कहेगा पेलो मारो फलाणो दोस्त मरी गयो छे, હું પણ એના સાથે જવા માટે તૈયાર છું। ना 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 ना, आखिरत का सफर तो हर एक को अकेले करना है। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। अरे बेटा बाप का सहारा बनने को तैयार नहीं, भाई भाई को सपोर्ट करने को तैयार नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम आने को तैयार नहीं, तो बोलो कयामत में कोई काम आएगा? कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। बस मैं आपको बस बतलाना ये चाहता हूं, इस मजलिस के अंदर हम सब चाहते हैं कि हमारा ताल्लुक बोलो किससे कायम हो जाए? अल्लाह से। हमारे हर नेक अमल का मकसद, हफ्तेवारी हम गश्त कर रहे हैं, एक ही मकसद है, बोलो कौन मिल जाए? अल्लाह मिल जाए। रमज़ान के रोज़े रखते हैं, एक ही मकसद है, अल्लाह मिल जाए। फजर की नमाज में उठते हैं, एक ही मकसद है, अल्लाह मिल जाए। जितने भी नेक अमल दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में करते हैं, एक ही मकसद है कि हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से कायम हो जाए। अल्लाह से ताल्लुक़ कायम कैसे होता है? कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो अगर तुम मुझसे ताल्लुक कायम करना चाहते हो, और जिसको अल्लाह मिला उसे सब कुछ मिल गया, जिसको अल्लाह न मिला उसे कुछ न मिला। इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अल्लाह फरमाते मेरे बंदो तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मुझसे ताल्लुक कायम करना चाहते हो, तो रास्ता एक ही है, फत्तबिऊनी, अपनी मनमानी जिंदगी न गुजारो, फजर की नमाज में सोए न रहो, तिजारत की वजह से नमाज को न छोड़ो, बल्कि फत्तबिऊनी, मेरे महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारो, मेरे महबूब की गुलामी वाली जिंदगी गुजारो। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते। हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि मरने के बाद बोलो अल्लाह कहाँ पहुँचाए,
کہاں جانا چاہتے ہیں مرنے کے بعد؟ جنت میں ہر ایک کی یہ خواہش ہے، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ایک ولی کامل تھے، اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک شاعری پڑھتے تھے۔ اللہ ہم سب کو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ کیا زبردست بات کہتے تھے اپنے گھر میں بیٹھ کر، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا۔ کسی سننے والے نے سن لیا تو پوچھا کہ حضرت کون سی چیز کو تلاش کرتے ہو اور کس چیز کا پتہ مل گیا؟ فرمانے لگے تم نے میری پوری بات کو نہیں سنا، پوری بات کو سن لو۔ اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، اب نہ ڈھونڈیں گے ہرگز پتہ مل گیا، جب نبی مل گئے تو خدا مل گیا۔ یعنی اللہ کو پانے کا راستہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ اب میرے پیاروں، ہم چاہتے ہیں کہ موت کے وقت ہمیں کلمہ ملے، بولو چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، دیکھو دنیا سے تو ہر کوئی جائے گا، ہم نے بہت سی مرتبہ موت کے تذکرے سنے ہیں، ہر ایک کو قبر پیش آنی ہے، ہر ایک کو حشر پیش آنا ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے اللہ سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور موت آئے تو کلمے والی موت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، بولو کیسے آتا ہے؟ ہر بچہ دنیا میں روتا ہے، ہر ایک کا رونا رہتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں روتا تو تھپڑ مار کر رلایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہی بچہ جوان ہونے کے بعد اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا سے گزار کر جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک دن تصور کرو ہم نے کتنے جنازے دیکھے، بولو دیکھے کہ نہیں دیکھے، کتنی موتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کتنے جنازوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حدیث شریف میں موجود ہے بخاری شریف میں، جب انسان دنیا سے جاتا ہے اس کو گھر والے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اگر زندگی اعمال صالحہ والی گزری ہوتی ہے، زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہیں، تو حدیث شریف میں موجود ہے وہ کہتا ہے او لوگو جلد سے جلد تم مجھے راحت والی جگہ پر پہنچا دو، سکون و اطمینان والی جگہ پر پہنچا دو، اس لیے کہ قبر جنت کے باغوں میں کا ایک باغ بھی ہے اور اللہ حفاظت فرمائے جہنم کے گھڑوں میں کا ایک گھڑا بھی ہے۔ لیکن زندگی میں نماز کا کوئی اہتمام نہیں، فجر کی نماز میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو سنتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن کی آواز کانوں میں آ رہی ہے، او لوگو تم سوئے ہوئے ہو لیکن سونا تمہارا، نیند تمہاری ہے، تم سو رہے ہو، فرمایا کہ نماز تمہارے سونے سے بھی بہتر ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان دنیا سے جاتا ہے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہوتی، زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کیے ہوتے، تو وہ کہتا ہے ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا اس مردے کی آواز کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے، اگر اس کی آواز کوئی انسان سن لے تو تمام کے تمام انسان بے ہوش ہو جائے۔ تو میرے پیاروں بس میں ایک عمل آپ کو بتلا دوں، اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا اور موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ بولو چاہتے ہو؟ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں حضرت عزرائیل علیہ السلام، جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی بولو؟
5 पढ़ोगे इंशाअल्लाह। और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, जब कोई मोमिन बंदा नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके मेज़बान होते हैं और वो अल्लाह का मेहमान होता है। हम दुनिया में अपने मेहमानों का कैसा इकराम करते हैं, तो पैदा करने वाला अल्लाह जब कोई बंदा मस्जिद में आता है तो उसका उससे भी कई गुना ज़्यादा अल्लाह इकराम फरमाते हैं। और नमाज के सिवा कोई चारा कार है नहीं। हदीस शरीफ में फरमाया, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत 5 नमाजों के औकात में मस्जिदों को देखते हैं कि कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो 5 वक्त की जमात के साथ नमाज का एहतमाम करते हैं। सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज है। हदीस शरीफ में फरमाया कि रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत, जिस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होता है, पहले खुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ करते हैं। तो आज से हम सब तय करेंगे, कहो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का भी एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह। अब हमारे ख़ास चाहने वालों ने ये बात कही थी कि मौलाना रोज़ी में बरकत के लिए एक अमल बतलाना। बतलाऊँ कि थक गए? अफजल भाई थक गए? बतला दूँ आखिरी हदीस? चाहते हो भाई, मालदार बनना चाहते हो ना? अरे चाहते कि नहीं चाहते? हर एक को ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान चाहिए, बोलो बेशक। अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह पाक उलझनों को ख़त्म फरमा दे, हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बना दे। इस वक्त मुसलमान हर जगह पर परेशान है, ज़िंदगियों से सुकून और इत्मीनान ख़त्म हो गया। मालूम नहीं आइंदा क्या होने वाला है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के कोई जानता नहीं है। और हम सबका ये अक़ीदा होना चाहिए, आज तक जो कुछ हुआ बोलो किसने किया, अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी कौन करने वाला है। और वो सारा हो रहा है हमारे आमाल की बदौलत। हम जैसे ज़मीन पर अमाल करते हैं वैसे आसमान से फैसले होते हैं। इसी को बहुत अच्छी बात कही है, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना। हर एक को उसके अमाल परेशान करते हैं, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। अल्लाह तो बड़ी कुदरत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, वो तो कुन फयकुन के मालिक, ये तो समझाने के लिए कुन फयकुन कहा, वरना अल्लाह पाक 1 सेकंड में सारे हालात को बदल सकते हैं। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना, वरना मुश्किल नहीं मुश्किल का आसान होना। पूरे आलम पे हुकूमत हो तेरी ए मुस्लिम, तू समझ जाए अगर अपना मुसलमान होना। हमने अपने मुसलमान होने को भुला दिया कि मुसलमान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान के अखलाक कैसे होने चाहिए थे, मुसलमान का किरदार कैसा होना चाहिए था, मुसलमान का अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का अपने पड़ोसियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए था, मुसलमान का कारोबार कैसा होना चाहिए था, मुसलमान की तियारत कैसी होनी चाहिए थी, मुसलमान का अपने उलमा के साथ क्या सलूक होना चाहिए था। हम अपने मुसलमान होने को भूले, जिसके नतीजे में हालात पर हालात। और उलमा जानते, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी कभी अल्लाह पाक परेशानियों में मुब्तला करते अपने बंदों को अपने करीब करने के लिए। अल्लाह जुल्म नहीं करते, अल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं। 70 यानी 70 माहों में जितनी मोहब्बत नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करते हैं। तो हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अमल बतलाया है, बस वो अमल मैं हर जगह पर बतलाता हूँ, और जिन जिन लोगों ने उसको करना शुरू किया यकीनन उन्हें फ़ायदा हुआ है। हम सबका ये अक़ीदा है कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है। इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक हर आने वाला दिन जाने वाले
والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ اللہ دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا، اور اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ بس آپ لوگ تھک چکے ہیں، چونکہ بہت بزنس کیا ہے اور یہ چھٹی کے دن شروع ہوئے ہیں، تو بزنس کی وجہ سے میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ایک آخری حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہر ایک کو اخلاص اور للہیت کے ساتھ مدینہ جانا مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار، اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، پورا جسم بیماری کی وجہ سے سوکھ چکا ہے، پورا جسم کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور میرے بھائیوں جب ہم ہمارے نبی کی زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کو سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والے تھے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے، اور یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو معلوم کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پورا جسم بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے، بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں جو دعا کرے اللہ اپنی بارگاہ میں ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، زندگی میں کوئی دکھ آ جائے، کوئی پریشانی آئے، تو جو دعا ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک وہ دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور منظور فرمائے گا۔ اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے سوال کر لیا کہ بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو، اللہ سے کیا سوال کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی شارٹ زندگی، بولو بے شک ختم ہو جائے گی، جب دنیا کی زندگی ختم، بیماری ختم، دنیا کی زندگی ختم، تکلیف ختم، دنیا کی زندگی شارٹ زندگی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی شارٹ زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا۔ صحابی کا ایمان ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے صحابی کی یہ دعا کو سن کر ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے دنیا کی تکلیف تم برداشت نہیں کر سکتے، بولو برداشت ہوتی ہے، نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ کوئی اور بیماری آ جائے ہم برداشت بولو نہیں کر سکتے۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف برداشت ہوگی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بس وہ دعا ہمارے نبی نے بتلائی، کون سی دعا مانگنی ہے اس دعا پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، وہ پاور رکھا ہے جو حاکم کی حکومت
حکومت میں نہیں ہے، جو ڈاکٹروں کی دوائیوں میں نہیں ہے، جو طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں نہیں ہے، اللہ پاک نے دعاؤں میں وہ اثر رکھا ہے۔ اور اس وقت جو دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے، صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کوئی دعا مانگی تو یہی دعا مانگی ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا مانگی ہے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی آدمی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ارے حلال کمائی نہیں ہو رہی ہے، روزی میں تنگی ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر حساب و کتاب کے، بغیر محنت کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ قرض میں ڈوب چکا ہے، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے اور یہ دعا پڑھتا رہے، اللہ پاک قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹا ہے، گھر میں جوان بیٹی ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ سے دعا کر لے، یہ دعا پڑھ کر اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائے گا۔ اور جہاں تک میرا خیال یہ ہے، یہ دعا اکثر کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم نے کبھی اس کو تصور کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن آج اس کا ترجمہ تصور میں لاؤ۔ کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ہمارے نبی نے کیا پیاری دعا مانگی ہے، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو، جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنائے اس کی دنیا کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی دنیا کی جتنی بھلائیاں ہیں، تمام کی تمام بھلائیاں اللہ پاک اسے نصیب فرمائے گا۔ اور دنیا کی زندگی پہلی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے پہلے دنیا کی بھلائی مانگی، پھر فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن گناہ چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک گناہوں سے بچائے گا اور نیک اعمال کی توفیق اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ وقنا عذاب النار، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کتنی مرتبہ پڑھنا؟ تو اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا چاہو، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ۔ میرے پیارو، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان بولو نہیں، لیکن ہم بغیر یقین کے پڑھیں گے، فسفسے یقین کے ساتھ کہ لاؤ ٹرائی تو کرتے ہیں، اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ بولو دینے والا کون ہے؟ تو ہماری ٹرائی بھی میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں انشاءاللہ غلط ثابت نہیں ہوگی، بلکہ ضرور اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ تو آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ، کرو گے انشاءاللہ؟ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ۔ آج ہم نماز چھوڑنے کو معمولی گناہ سمجھتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، اور سارے وظائف بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہے۔ جو اللہ کے سامنے آ کر جھکتا ہے، پوری دنیا اس کے سامنے جھکتی ہے، اور جو اللہ کے گھر سے دور بھاگتا ہے اس کو پوری دنیا کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ اور ایک اللہ کے ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی کہ کل قیامت میں اللہ پاک جانوروں سے کہیں گے جن پر کوئی جنت جہنم نہیں ہے، جانوروں سے کہیں گے کہ جانوروں تم میرا شکر ادا کرو، تو اونٹ کہے گا اللہ
تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھوڑا نہیں بنایا. گھوڑا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے گدھا نہیں بنایا. گدھا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. اور کتا کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سور یعنی خنزیر نہیں بنایا. اور خنزیر یعنی سور کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنا کر بے نمازی نہیں بنایا. اس سے اندازہ لگاؤ جب بے نمازی زمین پر چلتا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے، کتا اور خنزیر جس کو ہم حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. جب بے نمازی اپنے بدن پر کپڑا پہنتا ہے تو وہ کپڑا اللہ کی پناہ میں آتا ہے کہ اللہ میں کیسے منحوس جسم پر آیا ہوں جو تیرے سامنے جھکنے کو تیار نہیں ہے. بے نمازی اپنے سر پر ٹوپی پہنتا ہے تو وہ ٹوپی کہتی ہے اللہ میں کیسے منحوس سر پر آئی ہوں جو تیرے سامنے سجدہ کرنے کو تیار نہیں. تو آج سے طے کر لو، کہہ دو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچائیں گے، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. کسی کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ بھی. اور دنیا کی زندگی میں اللہ پاک جو دوسروں کو ستاتے ہیں، جو دوسروں کی زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو. بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ. جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. یعنی کسی کو ستانے والے سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، تو اللہ کا ولی بننے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پروسیس نہیں ہے. بس 2 کام زندگی میں ہیں. ایک کام ہماری زندگی میں 5 وقت کی نماز، دوسرا کام ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچتا. دنیا والے ہمیں اللہ کا ولی سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ فرمائے گا میرا بندہ تو میرا دوست بن چکا ہے کہ تیری ذات سے میری مخلوق کو تکلیف نہیں پہنچتی اور تو جھکتا ہے تو میرے سامنے جھکتا ہے. اس سے اچھا اللہ کا کوئی دوست ہو نہیں سکتا. اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. تو پڑھو گے نا انشاءاللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے لیے پڑھنا آسان فرمائے اللہ کے احکام کے مطابق، اور حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ کا بہت زیادہ وقت لے لیا، معافی چاہتا ہوں. بعد میں ملاقات ہو نہ ہو تو ایک موقع تھا، اللہ نے موقع نصیب فرمایا. اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ایک ایک سیکنڈ پر فرشتوں نے مغفرت لکھ دی ہے. بلکہ حدیث شریف میں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا پھر بھی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب مختصر دعا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس کا ختم کریں گے.